میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ اسم راشد کی ادب دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو پیشہ خدمت ہے ایک مضمون لندن ڈائری، جو اخبار مشرق میں اتوار کے دن شائع ہوتا آ رہا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے۔ آج کا مضمون ہے شیشے کے گھر والے پتھر نہیں پھینکتے۔ مضمون نگار ہیں فہیم اختر، لندن، برطانیہ۔ تو پیش خدمت ہے لندن ڈائری۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو جنگی صورتحال ایک بار پھر پیدا ہوئی ہے، یقیناً یہ گہری اور حساس سیاسی صورتحال ہے، جسے اس مشہور کہاوت کے تناظر میں بڑی خوبی سے بیان کیا جا سکتا ہے، جو شیشے کے گھر میں ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں پھینکتے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک گہری حکمت ہے۔ طاقت، اختیار اور جارحیت کے نشے میں اکثر قومیں یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کا اپنا وجود بھی نازک دھاگوں سے بندھا ہے۔ ان کی دیواریں بھی شفاف ہیں اور ان پر بھی وقت کی گرد جم سکتی ہے۔ اسرائیلی، جو خود ایک نازک سیاسی، جغرافیائی اور اخلاقی توازن پر کھڑا ہے، اگر ایران پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس کہاوت کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے۔ ایران، جسے مغربی دنیا میں اکثر خطرہ سمجھا جاتا ہے، دراصل ایک ایسا ملک ہے جو برسوں سے دباؤ، پابندیوں اور عالمی سازش کے درمیان زندہ ہے، اور پھر بھی پلٹ کر جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے، چاہے وہ فوجی نوعیت کے ہوں یا خفیہ کارروائیاں، دراصل شیشے کے گھر سے پھینکے گئے وہ پتھر ہیں جو صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ پلٹ کر خود مارنے والے کو بھی زخمی کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ، جو قومیں دوسرے کے گھروں کو جلانے نکلتی ہے وہ اکثر اپنے ہی وجود کی چمک کھو بیٹھتی۔ آج جب اسرائیل ایران کے خلاف قدم بڑھا رہا ہے تو اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ اخلاقی جواز، عالمی رائے عامہ اور اندرونی استحکام سے بھی جیتی جاتی، اور جب یہ سب کچھ شیشے کی دیواروں پر قائم ہو تو پھر ایک ممکنہ تباہی بن جاتی۔ 13 جون کی صبح سویرے اسرائیل نے ایران کے متعدد مقامات پر وسیع پیمانے پر فضائی حملہ کیا، جس کا ہدف ایٹمی تنصیبات کے علاوہ کئی فوجی مراکز اور اعلیٰ ایرانی کمانڈوز بھی تھے، جس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل میں کئی 100 ڈرون اور بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔
تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ کوئی اسے تیسری جنگ عظیم کی شروعات بتا رہا ہے، تو کوئی اسرائیل کے خاتمے کی بات کر رہا ہے، اور کوئی ایران کا مذاق اڑا رہا ہے، تو کوئی اسے ایران کا ایک اہم قدم مان رہا ہے جس سے اسرائیل میں خوف پیدا ہو گیا۔ ویسے یہ سچ ہے کہ ایران کے ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملے سے اسرائیل سمیت ان کے حمایتوں کی نیند حرام ہو گئی، کیونکہ میزائل اسرائیل کے تل ابیب میں گرا ہے، جہاں کئی لوگوں کے مرنے کی بھی خبر ہے۔ ایران نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایرانی میزائل اور ڈرون کو اسرائیل کے حملے کے جواب میں روکنے میں مدد کی تو ان کے فوجی اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا، جس سے تہران کے جوہری پروگرام پہلے سے خونریز جنگ کو وسیع کرنے کا خطرہ ہے۔ وہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا، اور امریکی حکام کے حوالے سے خبروں میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے پہلے ہی ایرانی ڈرون اور میزائلوں کو مار گرانے میں مدد کی ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی حملے کو کہا کہ ان کا ملک ایرانی انتقامی کارروائیوں کے خلاف اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ یوں تو ایران نے اسرائیل کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی بات آیت اللہ خمینی کے ایران واپسی اور اعلان کے بعد اب تک قائم ہے۔ وقت گزرتا گیا اور گاہے بگاہے اسرائیل اور ایران کسی نہ کسی بہانے آمنے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی سفارت خانہ پر حملہ تو کبھی ایرانی کمانڈوز کو مار دینا۔ تاہم پہلے ایران صرف اپنے فیصلے کا اظہار کرتا اور پھر بات ٹائی فش ہو جاتی، لیکن ایران اور اسرائیل کے مابین تناؤ غزہ میں اسرائیل حملے کے بعد مزید بڑھ گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جب اکتوبر 2023 میں حماس نے ہزاروں اسرائیل کو مار ڈالا اور یرغمال بنا لیا، تب سے اسرائیل نے 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا۔ اسی بیچ دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ ہوا اور ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈوزوں کو مار ڈالا گیا، جس کا شک سیدھے اسرائیل پر ہے۔ تاہم اسرائیل پچھلے کئی برسوں سے ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے گاہے بگاہے کئی اہم افسران کو مار ڈالا، لیکن ایران باوجود یہ جانتے ہوئے کہ اس کارستانی میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور امریکہ کی پشت پناہی ہے، اس نے اسرائیل پر نہ حملہ کیا اور نہ بدلہ لینے کی دھمکی دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ملک میں گھس کر حملہ کرے تو آپ کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اگر جوابی کارروائی نہ کی جائے تو بے عزتی اور ذلت اور رسوائی، تو بہتر ہے جوابی کارروائی کی جائے، تاکہ کم سے کم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع تو مل جاتا۔ ویسے
اس پورے گیم میں امریکہ اور برطانیہ سمیت فرانس اور دیگر مغربی ممالک ہی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ امریکہ اور برطانیہ نے تو بہت قبل سے ہی ایران پر معاشی پابندی لگا کر ایران کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جس میں انہیں کتنی کامیابیاں مل رہی ہے اس کا اندازہ لگانا دشوار۔ یوں بھی اب امریکہ اور ایران کی معاشی پابندی کا اثر اتنا نہیں دیکھا جاتا جتنا کہ کچھ سال قبل دیکھا جاتا تھا، یعنی کہ معاشی پابندی لگا کر ملک کو کمزور کر دیا اور پھر وہاں کے لوگوں کو جمہوریت کا راگ پڑھا کر اس ملک کے حکمراں کو مار دینا۔ آپ کو تو عراق، لیبیا اور شام کا ڈرامہ یاد ہی ہوگا۔ وہاں بھی جمہوریت قائم ہو گئی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ اور برطانیہ ان ممالک کے پارلیمنٹ پر قابض ہو گئے ہیں اور وہاں کے کٹ پتلی سیاستدانوں کو اپنے اشارے پر نچا رہے ہیں۔ ویسے امریکہ اور برطانیہ جو کہ جمہوریت کے محافظ کہلاتے ہیں، ایسا قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے اپنے ممالک میں جمہوریت سر اٹھا کر بولتی ہے، وہیں ان ممالک کے لوگوں کو نہ ان کے وزیر اعظم اور صدر کا نام پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں حکومت کی کارکردگی سے کوئی دلچسپی ہوتی، جس کی ایک وجہ ان ممالک میں زیادہ تر لوگ اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو ان کا انتخاب بھی دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے صدر۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ اور برطانیہ کیوں دنیا کے ان ممالک میں ٹانگ اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ بیشتر عرب ممالک میں جہاں جمہوریت کا کوئی نام نشان نہیں ہے اور جہاں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں امریکہ اور برطانیہ بجائے کچھ کہنے کے ان کے ساتھ تلوار لے کر ناچتے ہیں، یا لڑکیاں اپنے زلفوں کو کھول کر امریکی صدر کا استقبال کرتی ہیں۔ یعنی امریکہ اور برطانیہ کی داخلی پالیسی کا بہترین نمونہ ان باتوں سے ہوتا ہے۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ عرب ممالک میں امریکہ اور برطانیہ سے ہتھیار خریدنے والے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ فلسطین یا دیگر مسئلے پر عرب کیوں خاموش
آرائش سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ، برطانیہ اور فرانس کھل کر امریکہ کی صدارت میں سامنے آ گئے۔ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے، جو کہ حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ جانتے ہیں کہ مشرقی وسطی میں اسرائیل کی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے انہیں ایران کو عراق، لیبیا اور شام کی طرح وہاں کی حکومت کو بدلنا ہوگا، تاکہ اسرائیل کا پورے مشرقی وسطی پر قبضہ ہو جائے اور وہ عربوں کی آن و شان کو مٹا کر انہیں اپنا غلام بنائے، جس میں اسرائیل بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ وہیں امریکہ اور برطانیہ کھلے عام تمام فوجی امداد اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں، جس سے اسرائیلی جارحیت تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، جو کہ ایک شرمناک بات ہے۔ یوں تو حالات دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین میں امریکی اور مغربی ممالک کی مدد سے ہزاروں فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اور جو کوئی غزہ میں زندہ بچے ہیں وہ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ان کے کھانے اور پانی کی سپلائی کو بند کر دیا۔ عرب ممالک اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ امریکہ کے اشارے پر وہ خاموش تماشائی بنے اپنی آرائش میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور پوری دنیا بدحواس ہو کر اسرائیل کی جارحانہ غنڈہ گردی سے بے بس اور مایوس ہے۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر شہر اصفہان پر حملہ کر کے ایران کو جنگ میں کودنے پر مجبور کر رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بات اب سدھرنے کے مزید بگڑنے کی طرف رواں دواں ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں میں حالات بد سے بدترین ہوں گے اور تیسری جنگ عظیم کا ٹلنا ناممکن لگ رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی آمیز بیان بازی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اس سے تو حالات نہیں سدھریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اور اسرائیل اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ وہ پیچھے ہٹ کر جنگ سے گریز کریں، جو کہ مجھے ناممکن لگ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی پشپناہی سے فلسطینیوں پر ظلم جاری رکھنا چاہتا ہے اور مشرق وسطی میں غنڈہ بن کر جینا چاہتا ہے، جو کہ ایک ناممکن بات ہے۔ اس سے صورتحال اور سنگین ہونے والے ہیں۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ قومیں طاقت کے مظاہرے سے پہلے آئینہ دیکھیں۔ بصورت دیگر دنیا صرف ملبے و خاکستر اور ٹوٹے خوابوں کا منظرنامہ بن جائے گی، جو کہ ایک افسوسناک بات ہوگی۔
تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں بہت دنوں کے بعد اپنا پسندیدہ کالم جہاں لندن ڈائری سن رہے تھے۔ اصل میں میری طبیعت ناساز رہتی ہے، پھر تھوڑی سی آنکھ بھی کمزور ہو گئی ہے شوگر کی وجہ سے، اس لیے میں کنٹینیو کر پانا میرے لیے مشکل ہو رہا۔ جیسے جیسے موقع ملے گا اور طبیعت کچھ اچھی لگی اور حالات سدھرے تو انشاءاللہ میں آپ تک یہ لندن کی ڈائری پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس دعا کیجیے اور دعا میں شامل رکھیے کہ میری صحت تھوڑی سی ٹھیک رہے تو میں آپ کی خدمات اسی طرح انجام دیتا رہوں گا۔ اتنا اچھا کالم، اتنا بڑھیا کالم وہ لکھتے ہیں، مجھے پڑھنے میں مزہ ہوتا ہے اور آپ کو سننے میں مزہ آتا ہوگا، اور اگر آپ کو سننے میں مزہ نہیں آتا ہے تو یہ میری بدقسمت ہے کہ میں ان کی حالات، ان کی باتیں صحیح طریقے سے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں فہیم اختر صاحب کو بھی بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کالم لکھا ہے انہوں نے۔ یقیناً اسے پڑھنے میں مزہ آیا اور شاید لوگوں تک بات پہنچے تو لوگوں تک شور مچائیں، ہنگامہ کرے، اپنی بات ان حکومت تک پہنچائے جو زبردستی پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ شاید آپ کا کالم بھی اس میں کچھ معاون کام ادا کرے۔ تو یاد دیجیے ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔